السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: احترق بيت على أهله بالمدينة من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. رواہ مسلم. مسلم شریف کی ایک چھوٹی سی روایت بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. وہ کہتے ہیں کہ احترق بیت علی اہلہ بالمدینۃ من اللیل، کہ مدینہ میں ایک مرتبہ رات میں ایک گھر میں آگ لگ گئی اور گھر جل گیا. فلما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشأنہ، اور جب یہ واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا کہ مدینہ میں فلاں آدمی کا گھر جل گیا، اس میں کیا مالی نقصان ہوا اور کیا گھر کا نقصان ہوا، یہ سب باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ نصیحت فرمائی، یہ بات بیان فرمائی. کہا: ان هذه النار انما هي عدو لكم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ آگ یہ تمہارے لیے دشمن ہے، یہ آگ تمہارے لیے دشمن ہے. دشمن کیوں کہا؟ جبکہ آگ سے بہت سارے فائدے ہیں. آدمی کھانا اسی آگ میں بناتا ہے، یہ زندگی کی ایک بڑی ضرورت ہے کھانا، لیکن اس آگ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے دشمن ہے، کیونکہ اس آگ سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، اور جس چیز سے ہمیں تکلیف پہنچے وہ دشمن. ہر وہ چیز جس سے ہمیں تکلیف ہو وہ ہمارے لیے دشمن ہے. دشمن اسی کو کہا جاتا ہے جو ہمیں تکلیف پہنچائے. تو اس معنی میں آپ نے کہا کہ وہ تمہارے لیے دشمن ہے کیونکہ اس آگ سے تمہیں تکلیف پہنچتی. کہا: فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ. جب تم سو جاؤ یعنی سونے لگو، رات میں سو تو سونے سے پہلے آگ کو بجھا دو، یعنی جو آگ جل رہی ہے اس کو بجھا دو، پانی سے بجھا دو یا بجھانے والی جو چیز ہے اس سے بجھا دو. یعنی آگ جل رہی ہو، آگ موجود ہو دروازے پر، آگ موجود ہو گھر کے سامنے، سو مت، پہلے آگ بجھاؤ اس کے بعد سو. کیوں؟ رات میں آدھی جلے، ہوا بہے اور وہ کہیں چنگاری پھیلے اڑے. اور ایک زمانہ تھا کہ کچے مکانات ہوتے تھے، اوپر چھپر ہوتے تھے، گھاس پھوس اور درخت کے پتوں اور چھالوں سے اس کو بنایا کرتے تھے، لکڑی کا اس میں استعمال ہوتا تھا. تو لکڑی کی وجہ سے یا اس گھاس پھوس کی وجہ سے آگ کا زیادہ امکان ہے. مگر وہ تعلیم آج بھی مسلم ہے، یعنی آج بھی یہی حکم ہے کہ ہم سوئیں تو سونے سے پہلے اپنے گھر کے سامنے جو آگ جل رہی ہے، کسی ضرورت کے تحت آدمی آگ لگاتا ہے، آگ جلاتا ہے، تو وہ آگ بجھا دے پھر سوئے. اور دیہاتوں میں ایسا بہت بار ہوتا ہے، دیکھا گیا ہے، سنا گیا ہے. آگ تھی، بھول گئے، نہیں بجھائے، سو گئے، پتہ چلا آگ لگی، پورا گھر جل گیا. مال کا بھی نقصان ہوا، گھر کا بھی نقصان ہوا اور جان کا بھی نقصان ہوا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے تھے. آپ سراپا رحمت تھے، آپ کی تعلیم بھی رحمت ہے. کیسے انسانی جانوں کو بچایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے قانون بنائے ہیں، ایسی ایسی تعلیم دی ہے کہ جس سے اسلام کی حقانیت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی یہ گواہی دے رہی کہ 1400 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے انسان کی جان بچانے کے لیے کہ آگ موجود ہو
مت سو، پہلے آگ بجھاؤ، سونے سے پہلے آگ بجھا کے سو، بجھاؤ پہلے پھر سو۔ مدینہ میں ایک مرتبہ آگ ایسی بھی لگی تھی کہ جیسے چراغ جلاتے ہیں، پہلے زمانے میں دیا چراغ ہوتا تھا، آج تو لائٹ ہے، اب وہ چراغ جل رہا ہے، چوہا آیا اور اس میں کچھ ادھر ادھر خرد برد کیا، تیل پلٹ گیا یا جو بھی ہوا، ادھر ادھر سے بتی ادھر سے الٹ پلٹ کیا اور آگ بھڑک گئی اور پورا گھر جل گیا۔ بات روایتوں میں یہ بھی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ چراغ کو بجھا دو، یعنی جیسے پہلے تیل ڈال کر کے دیا میں جلاتے تھے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ سونے سے پہلے چراغ کو بجھا دو پھر سو۔ کیوں بجھا دو؟ اس لیے کہ اس میں بھی امکان ہے، وہ جو چراغ جل رہا ہے اس میں بھی امکان ہے کہ آگ لگ سکتی ہے، تو اپنی جان کی حفاظت یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے تھے، آپ نے انسانی جان کی حفاظت کے لیے بڑے انوکھے اور انمول نصیحتیں کی ہیں اور جامع تعلیم دی ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سنت کی تعلیمات کو بہت سنجیدگی سے اس کو سمجھیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم۔